بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام دردانہ فاروق ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج کے شعبہ اسلامیات سے ہے، اور ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان غزوہ بدر ہے، جو کہ اسلامیات کی درسی کتاب کے سبق نمبر 4 سے لیا گیا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 38 اور 39 ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس کے لیے میں نے چند پوائنٹس جو ہیں وہ بنائے ہیں، جس میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اور وہاں امن سے رہنا۔ دوسری اہم بات کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مختلف سازشوں سے کام لینا۔ تیسری بات کہ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت کا ملنا۔ اور چوتھی اہم بات یہ تھی بچوں کے یہ واقعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ اب ہم اس کے اسباب دیکھیں گے کہ کیا سبب تھے جن کی وجہ سے غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا۔ تو اس میں بھی چند پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، کہ سب سے اہم پوائنٹ تو یہ تھا کہ کفار مسلمانوں سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بناتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کفار کو مسلمانوں سے اپنی معیشت کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھے تاجر تھے مسلمان، اور بہت ہی اچھے کسان بھی تھے۔ تیسری اہم بات تھی کہ کفار کا مسلمانوں کی قریبی چراگاہ پر حملہ کر کے مویشیوں کو بے دریغ قتل کرنا۔ اور چوتھی اہم بات غزوہ کی فوری وجہ یہ بنی تھی کہ ابو سفیان جو کہ کفار کا سردار تھا، اس نے اپنے تجارتی قافلے کو لوٹنے کی افواہ پھیلائی، اور نہ صرف افواہ پھیلائی بلکہ مدد کے لیے پیغام بھی بھیج دیا کہ لشکر لے کر میری مدد کو روانہ ہوں۔ اور پانچویں اہم بات یہ ہو گئی تھی بچوں کے پھر کفار 1000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ فوری اسباب تھے جن کی وجہ سے غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا۔ اب ہم وہ واقعات دیکھیں گے کہ وہ کیا واقعات تھے جنگ کے، اور کس طریقے سے وہ واقعات پیش آئے۔ تو اس میں مسلمان کے مجاہدین جو تھے ان کی تعداد 313 تھی، جبکہ 82 اس میں مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ مسلمانوں کے پاس 6 تلواریں، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد بچوں 1000 تھی اور 100 ان کے پاس گھوڑے تھے، اور 600 زرہیں تھیں اور سینکڑوں ہی اونٹ تھے۔ اور چوتھی بات کہ جہاد کے دوران اللہ تعالیٰ نے بارش کی صورت میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور پانچواں اہم واقعہ یہ ہوا تھا کہ کفار کی جانب سے جب لڑائی کا آغاز ہوا تو عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ جو ہے آگے آئے، اور مسلمانوں کی جانب سے بچوں حضرت علی رضی اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے ان کفار کو قتل کیا۔ اور ساتواں اہم واقعہ یہ تھا کہ مسلمان چونکہ حق پہ تھے تو اللہ پاک نے غیبی مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی، اور اس طرح مسلمانوں کو اس غزوہ میں کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ اور آٹھواں اہم واقعہ یہ ہوا تھا کہ کفار کے اس میں 70 کافر جو تھے وہ مارے گئے تھے، اور 70 ہی کافروں کو قیدی کیا گیا تھا، اور 14 مسلمان جبکہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ اور لیکن بچوں اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جنگی قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، اس کے لیے انہوں نے 2 اہم کام کیے تھے۔ پہلا یہ کہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں جو صاحب حیثیت کفار قیدی ہیں، اور اگر کوئی فدیہ نہیں دے سکتا تو وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور فدیہ کے بارے میں یہ کلیئر کرتی جاؤں کہ یہ ایک فائن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، کہ ایک طرح کا فائن ہوتا ہے کہ جو کہ جنگی قیدیوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں نے کفار سے اس کے بدلے میں کیا کیا تھا کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں وہ ان کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں اور آزادی حاصل کر لیں۔ اب ہم غزوہ کے نتائج بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس غزوہ سے مسلمانوں کو کیا کیا نتائج جو تھے وہ حاصل ہوئے تھے۔ تو اس میں بچوں حق اور باطل
کا یہ پہلا معرکہ تھا، حق کو کامیابی حاصل ہوئی تھی اور باطل اس میں ناکام ہوا تھا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہوئی تھی کہ کفار کا غرور اس سے خاک میں مل گیا تھا اور ان کے زوال کی ابتدا ہوئی تھی اس غزوہ سے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہوئی تھی کہ اسلام غزوہ بدر کے بعد تیزی سے پھیلا۔ اور چوتھی اہم بات کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے اس غزوہ میں مسلمانوں کو کامیابی دلوائی۔ تو بچوں، گھر کے کام کے لیے میں نے آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسائنمنٹ دی ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے آپ نے حق و باطل کا کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ تقریر کی صورت میں بیان کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ بڑی اچھی ایک کتاب ہے قصص الانبیاء۔ اگر اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں سے آپ کو ایسے بے شمار واقعات مل جائیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اللہ حافظ۔